أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 222 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے لیسن میں ہم نے یتیم بچوں کے بارے میں پڑھا تھا آیت نمبر 220 میں، اور اس سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ایک بات جو 220 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی تھی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم ملا لو انہیں تو وہ بھائی ہیں تمہارے، یعنی اپنے ساتھ ملا لو، اگر انہیں اپنے ساتھ رکھو اگر انہیں تو وہ بھائی ہیں تمہارے۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی کیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان سے نکاح کر کے ان کے بچوں کو اپنے ساتھ لے آؤ اور انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھائی ہیں تمہارے۔ تو بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کے لیے اس میں انکریج کیا گیا ہے۔ اکثر ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کا نکاح ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اگر اس کے پاس بچہ ہو تو کوئی اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک یتیم بچے کو اپنانا آسان رستہ ہے جنت کی طرف، یعنی بہت آسان ہے کہ آپ کو جنت حاصل ہو جائے اگر آپ ایک یتیم بچے کو اپنا لیں۔ اور یتیم بچوں کی طرف نیکی کمانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ انہیں گود لے لیں اور اپنے گھر میں لے لیں، اور ہر ایک کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یتیم بچوں کو گود لے لے، تو پھر جو کوئی گود لے رہا ہے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، یعنی کوئی پیپر ورک ہے یا کوئی گورنمنٹ آفیشیل ڈاکیومنٹس وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اگر گود لینے میں، اور اس میں کوئی مدد کی ضرورت ہے تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کریں، فائنینشلی اگر آپ کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہے تو ان گھر والوں کی آپ مدد کر سکتے ہیں فائنینشیل، اور اس کے علاوہ خود بھی اس یتیم بچے کو خود آپ تحفے یا عید پر زیادہ عیدی اور اس طرح سے ان بچوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیریں، ان سے بات کریں، ان سے نرمی سے اور ادب سے بات کریں، تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ ہے ہم سب کے لیے۔ آیت نمبر 222 وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ محیض کا جو روٹ ہے وہ ہے ہا یا غاد، اور اس کا معنی ہے حیض، یعنی کہ ماہواری، پیریڈز یا مینسز جو عورتوں میں آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی حیض کی جگہ بھی ہے، یعنی عورتوں کی حیض کی جگہ کو بھی محیض کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہلا معنی یعنی کہ پیریڈز زیادہ قریب اور مناسب ہے۔ حیض کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہنا، اس کا مطلب ناپاکی نہیں ہوتا ہے۔ حیض کا اکثر مطلب ناپاکی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل معنی ہے بہنا۔ ہوتا یہ تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہود اپنی عورتوں کو اس وقت ناپاک سمجھتے تھے اور ان سے دور رہتے تھے، الگ رہتے تھے، ہر کام الگ کرتے تھے، ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کا بستر الگ رکھتے تھے۔ تو کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے تھے تو مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید پچھلے قوموں کے اوپر یہ احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اترے ہیں، اور یہ ان کی شریعت کا حصہ ہے کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ دوری بنا کے رکھنی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرح سے کرتے تھے، اور اس بات کا انہیں سوال تھا کہ کیا ہم صحیح کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محیض کے بارے میں کیا حکم ہے، یا یہ کیا چیز ہے، یا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل کہہ دیجئے ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان سے، ہوا وہ اذن، اذیت ہے۔ اذن کا روٹ ہے حمزہ ذال یا، ہوا اذا، یہ تکلیف ہے، یہ اذیت ہے۔ اذا کا جو اصل معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضرر یا نقصان جو کسی جاندار لیونگ بینگ کو پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ٹیبل کو توڑ دیں تو وہ اس کے لیے اذا نہیں ہے،
لیکن اگر آپ کسی انسان کی انگلی توڑ دیں تو وہ اس کے لیے اذا ہے، تکلیف ہے۔ تو اذا کا معنی ہے سفرنگ یا پین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کہو ان سے کہ یہ ناپاکی ہے یا یہ حرام ہے یا کچھ اور نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ ایک درد ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی یہ محبت ہے کہ اللہ نے لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ یہ عورت کے لیے تکلیف ہے، یہ درد ہے۔ اذا کا لفظ جسمانی تکلیفوں کے لیے بھی آتا ہے، اور اگر ذہنی طور پر کوئی شوق لگے یا جذباتی صدمہ پہنچے تو اس کے لیے بھی اذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پیریڈز صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتے ہیں، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اسپرچولی بھی عورت ڈاؤن فیل کرتی ہے۔ ایسے وقت میں اسے عبادت کا بھی من نہیں کرتا، ڈپریشن ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور فیصلے بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی کئی بار عورتیں۔ اس کے علاوہ غصہ ہر وقت چڑچڑاپن، ہر چیز بری لگنے لگتی ہے، بات بات پہ جذباتی ہو جانا، رونے لگنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے لگا لینا، یا منہ سے کوئی غلط الفاظ نکال لینا، یا کسی اور کو ہرٹ کر دینا، یہ بہت عام ہو جاتا ہے اس دوران۔ اور اس کے علاوہ سر درد، پیٹ درد، بخار اور دوسری کئی طرح کی تکلیفوں سے گزرتی ہے عورت اس وقت میں۔ اور ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ قریب 150 سے بھی زیادہ بیماریوں والے سمٹمز عورت میں اس دوران پائے جاتے ہیں یا پھر وہ محسوس کرتی ہے۔ دنیا بھر میں اتنی ساری ریسرچ ہوئی ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ عورت کو اس دوران تکلیف ہوتی ہے۔ عورتیں تو جانتی ہی ہیں کیونکہ خود اس تکلیف سے گزرتی ہے، اس کے علاوہ اتنی ساری اسٹڈیز ہیں جو پروو کرتی ہے۔ دنیا بھر میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اذیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کو بھی پتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل پتا ہے کہ یہ درد یا تکلیف والا وقت ہوتا ہے۔ لیکن کسی نے عورتوں کو اس دوران کوئی آرام نہیں دیا، کوئی چھٹی نہیں دی کہ آفس میں چلو چھٹی ہے، یا اسکول میں چھٹی ہے، کالج میں چھٹی ہے، یا گھر کے کاموں سے چھٹی دے دی گئی ہو، یا کوئی ایکسٹرا کیئر کی جاتی ہو عورتوں کی اس وقت۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا رب ہے ہمارا کہ وہ ہمیں چھٹی دیتا ہے اس دوران عبادت کے کاموں سے۔ اس نے ہمیں عبادت کے مخصوص کاموں سے چھٹی دی ہے، اس نے ہمیں نماز کی چھٹی دی ہے، اس نے ہمیں مسجدیں جانے سے چھٹی دی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں روزوں سے بھی چھٹی دی ہے۔ آلریڈی عورت اس میں اسپرچولی ڈاؤن فیل کرتی ہے، زیادہ عبادت کا اسے من نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اللہ نے اس بات کو اکنالج بھی کیا، اور پھر اس کے علاوہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک آرام بھی پہنچایا۔ الحمدللہ کہ ہمارا رب اتنا رحمان اور اتنا رحیم ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَاعْتَزِلُوا تو الگ رہو، النساء عورتوں سے، فی المحیض حیض میں۔ الگ رہو سے معنی یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کو چھو نہیں سکتے، یا ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، یا ان کے ساتھ سو نہیں سکتے، بلکہ صرف انٹرکورس نہیں کر سکتے۔ اعتزل یعتزل اعتزال، عین زال لام اس کا روٹ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے الگ رہو، دور رہو۔ یعنی یہ انٹرکورس کے لیے آیا ہے صرف، باقی سب کچھ جائز ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ باقی سب کچھ جائز ہے؟ آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اپنی ازواج کے ساتھ ان دنوں، حیض کے دنوں میں زیادہ پیار سے، زیادہ عزت سے، زیادہ نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوری نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ تکلیف میں ہیں، تو وہ ان کا زیادہ احتیاط کرتے تھے، زیادہ پیار سے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک بستر پر سوتے تھے، بات کرتے تھے، ہنستے تھے، گفتگو کرتے تھے، اور ان کو تسلی بھی دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کچھ کر سکتے ہو، بس نکاح نہیں کر سکتے۔ اور نکاح کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے پیچھے، ایک تو ہوتا ہے عقد نکاح، یعنی وہ جو ڈاکیومنٹ، لیگل ڈاکیومنٹ جو ہوتے ہیں نکاح کے، اور دوسرا ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا جسمانی تعلق، سیکشول ریلیشن کے لاسٹ سٹیپ سے روکا گیا ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیض میں ہوا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو
تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں حیض کے دوران عورت کو نفرت یا نجاست کا نشان نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اس وقت بھی عزت اور محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی اصل نیکی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے اس سے پہچانی جاتی ہے۔ باہر لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے، لیکن گھر کے اندر نرمی سے، خلوص سے پیش آنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اعتزال کا ایک معنی اور ہے، ان سے دور رہو، انہیں چھوڑ دو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال کرو، ان کا سردرد مت بنو، اس سمے ان کو تنگ مت کرو، انہیں پریشان مت کرو، یعنی بات کرتے وقت، ان سے ڈیل کرتے وقت خیال رکھو، کیونکہ ایسے وقت میں اکثر چڑچڑاپن ہوتا ہے، تھوڑے روڈ ہو جاتا ہے مزاج، اور انہیں اگر وہ کہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو تو انہیں اکیلا چھوڑ دو، وہاں سے چلے جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں عورت ایموشنلی بھی نارمل نہیں ہوتی ہے، مینٹلی بھی اسٹیبل نہیں ہوتی ہے، اس کے منہ سے کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑے پن میں کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جو سامنے والے کو بھی ہرٹ کرتی ہے، تو پھر خود بھی اسے ریگریٹ ہوتا ہے بعد میں کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا بول دیا، یا کبھی کبھی تو اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا کچھ بولا، اور کئی بار اس سے اگر بعد میں پوچھا جائے تو کہتی نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو اس دوران ان سے جھگڑا مت کرو، ان کو اگر ریسٹ کرنا ہے تو انہیں ریسٹ کرنے دو، ان پر غصہ مت کرو، ان کو موقع مت دو کہ وہ چڑھیں، کیونکہ عورتیں بولنے میں ویسے بھی کافی تیز ہوتی ہیں، اور اگر اس وقت میں کچھ بولے گی تو وہ بہت تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، بات بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے اور ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے، سو بی کیئرفل، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور ایک جب یہ کہا گیا کہ یہ تکلیف ہے، اذیت ہے، تو یہ اصل میں تکلیف سب کے لیے ہے، اس عورت کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ اس سے گزر رہی ہے، اور آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے کیونکہ وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہی۔ اگر کھانا بنانے کے لیے کہیں تو ہو سکتا ہے وہ اس دن کھانا بھی اچھا نہ بنائے، ہو سکتا ہے باتوں باتوں میں وہ آپ کو ہرٹ کر دے، تو یہ جو مرد ہے اس کے لیے بھی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے۔ ولا اور نہ تقربوہن، تم قریب جاؤ ان کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں۔ پھر سے کہا جا رہا ہے تقربوہن کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ، اور اس کا بھی معنی وہی ہے کہ انٹرکورس کے معنوں میں آیا ہے اور سیکشول ریلیشن کے معنوں میں آیا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، اور حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، کہنے کا مطلب ہے کہ پیریڈز کا ٹائم ختم نہ ہو جائے، بلڈ آنا بند نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں۔ تطہرنا کا روٹ ہے طہر، یطہرنا کا بھی روٹ سیم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ وہاں کہا گیا تھا کہ جب پیریڈز ختم ہو جائے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائے، کہنے کا مطلب کہ ایکسٹرا ایفرٹ لے کے، غسل لے کے، وہ نہا دھو کر صاف ہو کر پاک ہو جائیں۔ فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، پھر ان کے قریب آ سکتے ہو، ضروری نہیں کہ آنا ہی ہے، لیکن یہاں پر اب انٹرکورس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ نے، جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی حیض کی جگہ سے۔ انٹرکورس کی اجازت صرف حیض کی جگہ سے ہے اور کہیں سے بھی نہیں ہے، یعنی اگر عورت کے پیچھے سے آنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اورل سیکس وغیرہ کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اس آیت میں حالت حیض میں عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ ان کو وہ تکلیف میں ہوتی ہیں، ان کا دھیان رکھو، ان سے تھوڑا دور رہو۔ دوسرا، جب حیض کی حالت ختم ہو جائے تو مردوں سے کہا گیا کہ تمہیں وہیں سے آنے کی پرمیشن ہے جہاں سے اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس کے ذریعے بھی عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اگر مرد پیچھے سے آتا ہے تو عورت کے لیے یہ صرف اذیت ہے اور باقی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں۔ طہارت جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے ظاہری نجاست سے پاک ہونا، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائیں۔ یہ جو تطہرنا ہے،
पाकीज़गी के लिए आया है, तहारत के लिए आया है, और तहारत दो तरह से होती है। एक जिस्मानी तहारत, ज़ाहिरी तहारत, और एक होती है बातिनी तहारत, यानी कि दिल की तहारत या अंदरूनी तहारत। तो जिस्मानी तहारत तो जैसे कोई गंदगी हो गई, कोई बदबू वगैरह हो गई, अगर जिस्म पे कुछ लगा हुआ है तो आपने अच्छे से साफ कर लिया, नहा लिया, तो ये हो गई जिस्मानी तहारत। बातिनी तहारत यानी अंदरूनी या दिल की तहारत ये हुई कि अगर आपसे कोई बात उस वक़्त गलत हो गई थी, पीरियड्स के दौरान आपने कोई गलत बात बोल दी थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि औरत उस वक़्त इमोशनली और मेंटली, साइकोलॉजिकली भी स्टेबल नहीं होती। तो हो सकता है उसने कुछ बोल दिया, या गरमा-गर्मी हो गई, या कोई बात ज़्यादा बढ़ गई, तो उससे रिलेटेड कोई ग्रजेस हैं अगर दिल में, कोई बुग़्ज़ है, कोई जेलसी है, कोई नफ़रत है, या कोई छोटी-मोटी बात है जो दिल में अड़ रही है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि वो उसने कैसे बोल दिया मुझे, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए आया है कि अपनी बातिनी निजासत से भी अपने आप को पाक कर लें। कोई आपस में नाइत्तेफ़ाकी वगैरह हुई है तो उससे भी निजात पा लें, ये ज़रूरी है। इन्ना बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है, मोहब्बत रखता है, अत्तव्वाबीना बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों से, व युहिब्बु और वो मोहब्बत करता है अलमुतत्ताहिरीन पाक साफ रहने वालों से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युहिब्बु मोहब्बत करता है। हा बा इसका रूट है। अत्तव्वाबीना बहुत तौबा करने वालों से। तौबा यतूबु तौबा तौबन से लफ्ज़ बना है, और इसका माना होता है लौट आना, रुजू करना, यानी गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ पलट आना, तौबा कर लेना। तव्वाब जो है वो फ़आल के वज़न पे है, उस पैटर्न पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा, इसके अंदर एग्ज़ैजरेशन का माना आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले, बार-बार तौबा करने वाले, बार-बार अल्लाह की तरफ लौटने वाले। गुनाह करने के बाद गलती को मान लेना, फ़ौरन अल्लाह को याद करना, फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी माँगना। अभी यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के आपस के ताल्लुकात की बात हो रही थी, और अचानक से तौबा की बात कहाँ से आ गई? आप देखें, तौबा, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हैज़ के वक़्त बीवी की कोई गलत बात उसके मुँह से निकल गई हो, या कोई चिड़चिड़ेपन में उसने कोई ऐसा गलत व्यवहार करा हो, तो ये जो तकलीफ़ उसके हस्बैंड को पहुँची, या हस्बैंड की किसी हरकत की तकलीफ़ उस वाइफ़ को पहुँची, तो उससे आपस में एक-दूसरे से तौबा करना, माफ़ी माँग लेना, और अल्लाह से माफ़ी माँगना उस गलत हरकत के बारे में, तो ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह की तरफ पलटो, आपस के ग्रजेस को ख़त्म कर दो, इसके लिए यहाँ पर एनकरेज किया जा रहा है। और आम तौर पर भी कोई भी गलत काम जो आपसे हुआ है, या हैज़ के दौरान कोई ऐसा अमल हो गया जिससे अल्लाह ने रोका है, तो उसकी भी माफ़ी माँगनी है, तौबा कर लेनी है। क्योंकि इंसान गलती करता रहता है, हर वक़्त। इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है और उससे गलतियाँ होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ कर के गलतियाँ की जाएँ, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर लें, क्योंकि बार-बार तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह पसंद करता है ऐसे लोगों को। वो युहिब्बु और वो पसंद करता है, मोहब्बत करता है अलमुतत्ताहिरीन पाक साफ रहने वाले से, पाकी इख्तियार करने वाले से। तौहारा इसका रूट है, और इसका माना है सफाई इख्तियार करना, पाक होना। तो जो लोग पाकीज़गी पसंद करते हैं, जो लोग अपने आप को साफ-सुथरा रखते हैं, पाक रहते हैं, जिस्मानी तौर पर गुस्ल, वुज़ू, तहारत का एहतमाम करते हैं, तो ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। तो आइंदा जब भी आप वुज़ू करें, या नहाएँ, या नाख़ून काटें, या अपने बाल साफ़ करें, या दाँत साफ़ करें, तो याद रखें, उसे बोझ ना समझें कि ये क्या है, क्यों मुझे सफाई करनी पड़ रही है। घर की सफाई वगैरह कुछ भी करते वक़्त हमेशा याद रखें कि अल्लाह मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों से। देखिए, जब कोई शख्स चाहता है कि उससे कोई दूसरा इंसान मोहब्बत करे, तो वो क्या करता है? सबसे पहले तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि जिस यानी उसे क्या पसंद है, उसकी पसंद क्या है? और जब पता चल जाए कि अच्छा उसकी ये पसंद है, तो फिर उसकी मोहब्बत पाने के लिए हम वो सारे एफ़र्ट्स करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं जो उसे पसंद होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद यहाँ पे बता दिया कि अल्लाह मोहब्बत करता है तव्वाबीन लोगों से और मुतत्ताहिरीन लोगों से, जो अल्लाह से तौबा करते रहते हैं और जो अपने आप को पाक साफ रखते हैं। तो ये खुश होने की बात है कि हम अपने आप को पाक साफ रखते हैं।
या पाक साफ रखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से कुछ बातें हैज़ से मुतल्लिक हमें पता चलती है, उसे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हालत हैज़ में नमाज ना पढ़ें, हैज़ के बाद गुस्ल करने के बाद नमाज कायम करें। हैज़ में जो छूटी हुई नमाजें हैं उसकी कज़ा नहीं देनी होगी, और दुआ, ज़िक्र, अस्कार, तस्बीह वगैरह हैज़ की हालत में की जा सकती है। जो सूरह और जो कुरान हिफ्ज़ है उसे दोहराया जा सकता है हालत हैज़ में। ईद की नमाज के लिए औरतों को ईदगाह जाना चाहिए, लेकिन वहां नमाज में शामिल ना हो, लेकिन दुआ, अस्कार वगैरह में शामिल होना चाहिए। इस्तिहाज़ा के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्तिहाज़ा क्या है, पहले देख लेते हैं कि जो वो खून जो औरत की आदत के अलावा भी दिनों में बहता रहता है, यानी जब किसी औरत को महीने भर लंबे अरसे तक लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और वो उसके लिए नॉर्मल हैज़ के दिनों से ज़्यादा चलती है, तो इसे इस्तिहाज़ा कहते हैं। ये बीमारी का खून होता है, हैज़ का नहीं, और ये जो है रगों में से या नसों में से जो खून निकलता है वो खून होता है, और इसका रंग हैज़ के खून से अलग होता है। तो ये दिखने में साफ पता चल जाता है कि ये कौन सा खून है। तो ऐसे में क्या करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हैज़ का खून नहीं है, बल्कि ये रगों का खून है। जब तुम्हारे हैज़ का वक्त आ जाए, यानी पीरियड्स का वक्त आ जाए, तो उस वक्त, यानी वो ड्यूरेशन या वो नॉर्मल टाइम जो जिसमें आप होते हो, उस दौरान नमाज को छोड़ दो, और जब वो वक्त गुजर जाए तो गुस्ल कर लो और नमाज पढ़ते रहो। तो इस तहाज़ा की हालत में नमाज पढ़ना जायज़ है, शौहर बीवी का ताल्लुक भी जायज़ है, और उसके अलावा रोज़े भी रखे जा सकते हैं अगर आपकी सेहत इसकी इजाज़त दे तो। बस ऐसे में हर नमाज के वक्त वज़ू करना ज़रूरी हो जाती है। आयत नंबर 223, निसाउकुम, औरतें तुम्हारी, हर्सुल लकुम, खेती है तुम्हारे लिए। बहुत सी औरतें इस बात पर नाराज होती है कि अल्लाह ने औरतों को मर्दों के लिए खेती क्यों कहा है। इसकी एक वजह तो ये है कि ज़मीन जो होती है वो जब उसमें बीज बोया जाता है तो उससे पैदावार होती है, उससे फसल निकलती है। तो उसी तरह से एक औरत के जिस्म में जब मर्द का एक बीज जाता है तो उससे औलाद पैदा होती है, तो इसीलिए उसका कंपैरिजन ज़मीन से किया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। यानी जैसे किसान जमीन में बीज डालता है, वैसे उसी मिसाल के जरिए समझाया जा रहा है कि मर्द अपना बीज उस औरत के अंदर डालता है और वहां से जिंदगी पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है। लेकिन इस मिसाल का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, इसमें एक गहरी समझ है। किसान जिस जमीन में बीज बोता है उससे वो कितनी मोहब्बत करता है। आप किसी किसान से पूछें कि उसे अपनी जमीन से, उसे अपनी खेती से किस कदर की मोहब्बत होती है, और किस तरह से वो उसका ख्याल रखता है, किस तरह से उसमें वो बीज डालता है। क्या वो ऐसे फेंक कर चला जाता है? उसके अंदर एहतमाम से वो उसमें बीज बोता है और उसका बाद में भी ख्याल रखता है। बीज बोने से पहले उस ज़मीन को वो तैयार करता है, उसे नरम करता है, उसके अंदर उससे गंदगी, वीड्स वगैरह साफ करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, बहुत एहतियात से काम लेता है। तो इसी तरह जब अल्लाह ने औरत को हर्थ कहा, तो मतलब ये है कि मर्द अपनी बीवी के साथ बहुत नरमी, मोहब्बत, एहतियात और इज्जत से पेश आना चाहिए। जैसे किसान अपने खेत का ख्याल रखता है, वैसे एक मर्द को अपनी औरत का ख्याल रखना चाहिए। और ये जो लफ्ज़ है हर्थ, इससे ये बात भी बयान होती है कि इंटीमेसी या मटीरियल लाइफ या आपस में साथ में रहना, ये भी बहुत एहतियात और ज़िम्मेदारी का काम है, जिस तरह से एक किसान की ज़िम्मेदारी होती है अपनी ज़मीन की हिफाज़त करना। और बहुत मोहब्बत और हिफाज़त के जज़्बे के साथ वो ये काम करता है। वो इस अपने बीज को ऐसे ही नहीं फेंक देता, या वो गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल करता अपनी ज़मीन को। सबसे नाज़ुक और टेंशन भरा वक़्त किसान के लिए वो होता है जब वो अपनी फसल से नतीजा लेना चाहता है, जब वो उम्मीद करता है कि अब उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा। उस वक़्त वो बहुत हिफाज़त भी करता है, बेचैन भी होता है, अल्लाह से दुआएँ भी करता है। और इस मिसाल के ज़रिए, कुरान के ज़रिए अल्लाह ने शौहर के जज़्बाती पहलू को भी बयान किया है
کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی کسان سے پوچھ لیں کہ اس کی زمین سے وہ کتنی محبت کرتا ہے. کوئی کسان جو گاؤں چھوڑ کر اپنی مٹی کو چھوڑ کر زمین کو چھوڑ کر شہر میں جا کے بستا ہے تو وہاں وہ اپنی زمین کی مٹی کی خوشبو کو یاد کر رہا ہوتا ہے. وہ یاد کرتا ہے کہ کس طرح سے میں نے پہلا بیج بویا تھا, کس طرح سے پہلی کلی نکلی تھی. یہ سارے جذبات کسان کے دل کے ہوتے ہیں اور یہ سارے جذبات ایک شوہر میں اپنی بیوی کے لیے ہوتے ہیں. یہ ایک رومانٹک اور محبت بڑا انداز ہے اللہ کا بتانے کا کہ کس طرح سے ایک شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے جیسے شوہر کبھی کاروبار کے لیے یا کسی جاب کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے پردیس جا کے رہتا ہے تو اسی طرح سے وہ اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا تو آؤ حرث لکم اپنی کھیتی میں اَنَّا شِئْتُکم جس طرح تم چاہو. کھیتی کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آؤ اپنی عورت کی طرف صرف حیض کی جگہ سے جہاں سے اولاد پیدا ہونے کی امید ہوتی ہے, جہاں سے پریگننسی کی امید ہوتی ہے, بس اسی طرف سے تم ان کی طرف آؤ. صرف یہی جائز ہے, باقی طریقے ناجائز ہیں. وَقَدِّمُوا اور آگے بھیجو لِأَنفُسَکُم اپنے نفسوں کے لیے. یہ بھی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے نفسوں کے لیے اولاد کی طلب کرو اور سیٹسفیکشن بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک معنی. وَقَدِّمُوا قاف دال میم اس کا روٹ ہے. ڈو سم تھنگ ان ایڈوانس, پہلے سے کچھ کرو, آگے بھیجو, سینڈ اہیڈ. قدم یقدم تقدیم سے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے اولاد کی تمنا کرو, اولاد کی کوشش کرو, کیونکہ اولاد آپ کے لیے زندگی میں بھی کام آتی ہے, یعنی زندگی میں بھی آپ کا سہارا بنتی ہے, اور اولاد آپ کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اولاد کی اچھی تربیت, اولاد اچھی نیک اولاد آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے آپ کے مرنے کے بعد, تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ پہنچتا ہے آگے آپ کے آخرت کو. دوسرا یہ کہ شادی وقتی فائدے کے لیے یا وقتی انجوائمنٹ کے لیے یا صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بھی محنت کرنی ہے. یعنی ایک دوسرے کے لیے دین میں آسانی پیدا کرنی ہے, ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے, ہیلپ کرنا ہے ہر معاملے میں, تاکہ توجہ آخرت کی طرف ہو اور تاکہ اپنے لیے آگے کا سامان کر سکیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے. پھر سے کہا گیا ڈرو اللہ سے, احتیاط کرو, پرہیزگار بنو, گناہوں سے بچو. یہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو. گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی اس کے اوپر روک نہیں لگا سکتا. اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, گھروں کے اندر صرف اللہ کا تقویٰ آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے. یہاں کوئی پولیس نہیں ہے, یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا کہ آپ کیا کر رہے ہو, یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا. تو اس سے پہلے جو ہم نے یتیموں کے بارے میں پڑھا, تو ان ساری چیزوں میں ہم کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا, کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا, کوئی آپ کو اس کی سزا نہیں دے گا. اللہ سے ڈرتے رہو. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر چیک رکھے, خود گناہوں سے بچتا رہے, خود اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاتا رہے, پرہیزگاری اختیار کرے. وَاعْلَمُوا اور جان لو أَنَّكُمْ بے شک تم ملاقوہ اس سے ملنے والے ہو, اس سے ملاقات کرنے والے ہو, یعنی اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. یہ جو ہو ہے اس کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. سورۃ التکاثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان تمام نعمتوں کے بارے میں جو نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا کی ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ تم سے ہر نعمت کا حساب لے گا, کھانا پینا, صحت, وقت, مال, علم, سب چیزوں کا سوال ہوگا کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا کیسے استعمال کیا, کیا ان کے حقوق ادا کیے, کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے انہیں استعمال کیا یا نہیں. تو اسی طرح سے اللہ نے جو یہ شوہر بیوی کا ایک تعلق اور ایک رشتہ بنایا ہے اور جو یہ اولاد عطا کی ہے اس کے ذریعے, تو ان ساری چیزوں کا تم سے سوال کیا جائے گا, ان نعمتوں کا بھی سوال ہوگا. تو احتیاط رکھو ہر چیز کا. جو خوشی تم حاصل کرتے ہو اپنے شوہر سے یا بیوی سے, یا اسے تم تکلیف دیتے ہو,
یا اس سے کوئی غلط ویوہار کرتے ہو، کوئی برتاؤ کرتے ہو، یا کہیں مرد اپنی طاقت کا غلط استعمال تو نہیں کرتا اپنی بیوی پر، کہیں بیوی ایموشنلی زیادتی تو نہیں کرتی مرد پر کہ رو رو کر اپنی ہر بات منوا لے یا جھگڑے کرے یا اپنے زبان کا استعمال کر کے، لفظوں کا استعمال کر کے مرد کے اوپر زبردستی یا اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرے. تو اس لیے کہا گیا وَعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو اللہ سے. کوئی مرد اور عورت دنیا کی زندگی میں اپنی اللہ سے ملاقات کو نہ بھولے. اور اس سے ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں اور ہر وقت ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اللہ کی عبادت کو بھول جائیں، اللہ ہی کو بھول جائیں. یا یہ کہ شادی کرنے کے بعد بھی باہر کوئی غلط تعلقات ہوں کسی اور سے، یا ایک دوسرے کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہو کہ چلو تمہیں جو کرنا ہے کرو، حرام کرنا ہے حرام کرو، مجھے جو کرنا ہے میں کروں، یا ایک دوسرے کے حقوق مار دیے جائے، یا ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کی جائے. یعنی اللہ کو مت بھولو، یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو. وَبَشِّرِ، با شین را اس کا روٹ ہے، بشرا یبشرو تبشیر. المؤمنین، مومن کی جمع ہے. خوشخبری دے دو ایمان والوں کو. glad tidings are for those who believe. یا اللہ تو ہمیں ایمان والوں میں شامل کر. آمین یا رب. الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.